الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ سورہ فاتحہ آج کے درس میں پچھلے ہفتے کچھ آیات کا درس میں 3 آیتوں کا درس ہوا تھا. اس ہفتے انشاءاللہ جو باقی آیتوں کا ہوگا. یہ سورہ فاتحہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سبھی کو یاد ہوگی اور زندگی میں کتنے بار پڑھتے ہیں اور بار بار نماز میں اور ایسے بھی جو ہے دہراتا رہتا آدمی. لیکن جو اس کے اندر ہدایات ہیں اور جو باتیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اپنے بندوں سے، جن کاموں کو کرنے کا کہا ہے، اس پر بہت کم لوگ غور کرتے ہیں. اگر اسی سورہ فاتحہ ہی میں غور کر لے تو ہدایت کے لیے کافی ہے. اب یہ آگے والی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت زندگی کے ہر شعبے میں دین کو داخل کیا جائے، یہ عبادت ہے. ہر شعبے میں، صرف مسجد میں نہیں کہ مسجد میں پہنچے تو مطلب اس لیے جو اسلام مسجد تک نہیں ہے. اسلام تو آفس میں بھی ہے، کارخانے میں بھی ہے، شادی میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، معاشرت میں بھی ہے، اخلاق میں بھی ہے، ہر چیز میں. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جناتوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یعنی اللہ کے سامنے اپنی بندگی، اپنی عاجزی کا اظہار ہو، جتنا بے بسی ہو سکے اللہ کے سامنے کرنا ہے کہ آپ ہی سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں ہے. اے اللہ آپ ہی سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں ہے. لیکن آدمی وہاں تو کہہ لیتا ہے لیکن باہر نکلتا ہے وہ کیفیت نہیں رہتی. جیسے ٹوپی رکھ دیتا ہے نمازی، اتار دیتا ہے نا، ٹوپی اتار کر آ گیا، ویسے ہی دین، اسلام، ایمان سب نکال کر کے باہر آتا ہے. پھر نکلتے ہی ساتھ جھوٹ، دھوکہ سب فوراً شروع. تو ٹوپی اتارا ہے، اسلام تو اتارا نہیں، لباس تو اتارا نہیں. تو ویسے ہی ٹوپی، بہت سے لوگ ٹوپی کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں اتار دیتے ہیں. تو پتہ چلا کہ مسجد میں آیا اور نہ آئے سب کیا ان کے لیے برابر. تو وہاں سے مسجد میں جانے کے بعد ٹوپی پہنتے ہیں تو یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے اب ہم اسی رنگ میں رنگنا ہے اپنے آپ کو. جو ہم مسجد میں سیکھ رہے ہیں اس کو پوری زندگی اسی رنگ میں رنگیں گے. صبغۃ اللہ من احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ کے سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ قرآن کا، حدیث کا، ایمان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی تعلیمات سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ لیکن اس رنگ میں نہیں رکھتے. جیسے کپڑا ہوتا ہے، کپڑا بھی رنگ کا کلر کروایا، کم گہرا کم چڑھا ہے تو لوگ کہتے نہیں کہ بہت کلر ہلکا ہے اور چڑھتا نہیں ہے، ایسا ہے. ہم زندگی بھر قرآن پڑھ رہے ہیں، تراویح میں سن رہے ہیں، قرآن کا رنگ ہماری زندگی میں نہیں چڑھتا ہے، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں، کسی پر نہیں چڑھتا ہے. کیوں نہیں چڑھتا ہے؟ قرآن کی عظمت، احترام، اس کا ادب وہ چیز ہے ہی نہیں. جب وہ چیز پیدا ہوگی تو آٹومیٹک رنگ چڑھتا چلا جائے گا. اور جب وہ کیفیت نہیں ہوگی تو پڑھتے رہیں گے لیکن اثر نہیں ہوگا. اس لیے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل دہل جاتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت، اس کے جلال کا استحضار ہوتا ہے کہ کتنا مالک الملک، کتنا، یعنی کلاموں میں سب سے بڑا کلام اللہ کا ہے، بادشاہوں کا کلام ہے. یعنی اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، هو الملک القدوس، وہ بادشاہ ہے. ہم پڑھ رہے ہیں، احساس ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو ہمیشہ چاہتے ہیں، اور صرف مسجد میں نہیں چاہتے ہیں کہ جو ہے مسجد میں آئے تو ہم کو مدد چاہیے، بعد میں نہ چاہیے. اب اسی میں غور کرنے کے بعد ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو غیر اللہ، پیر ہو، نبی ہو، ولی ہو، ابدال ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ کیا ہے؟ وہ غیر اللہ ہے. اور قرآن میں کئی جگہ مثال بتائی گئی. ایک مکھی کی مثال بتائی گئی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو
ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے وہ لوگ, مکھی نہیں بنا سکتے. اب مکھی ان کے جو پرساد چڑھا ہوا ہے, جو مٹھائی وغیرہ چڑھی ہوئی ہے, یا مزاروں پر جو مٹھائی چڑھتی ہے, اگر مکھی مٹھائی کو چھین لے کھاتی رہتی ہے تو وہ روک بھی نہیں سکتے ہیں. ضعف الطالب و مطلوب دونوں کمزور ہیں, جس سے کہ مانگنے والا بھی کمزور ہے, جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. جو طاقتور ہے اس سے نہیں مانگنے کی توفیق ہوتی ہے, جو طاقتور ہے جو سب کچھ ہے اسی کو نہیں پہچانتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں, ہر جگہ ہر وقت اللہ سے مدد مانگنا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا قرآن میں, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے. صبر اور ایمان, اور صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ جمنے والوں کے ساتھ ہے. تو مدد طلب کرنے کے 2 ہتھیار بتائے ہیں, صبر اور نماز. اور ایک جگہ اور بھی فرمایا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا, اگر تم صبر کرو گے, صبر کے معنی برداشت کرنا نہیں, صبر کے معنی جمنا, اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے پر پوری زندگی جمے رہنا. اب یہ عبادت کے جو حصے ہیں 5 ہیں, عبادت کے 5 حصے ہیں. کا نمبر 1 عقیدہ توحید. عقیدہ توحید سے اسلام شروع ہوتا ہے. توحید نہیں ہے, چاہے جتنا بڑا خرچ کرنے والا ہو, چاہے جو کچھ لنگر چلانے والا ہو, توحید نہیں ہے تو سب بیکار ہے. تو عقائد, عبادات, نماز, روزہ. اب عبادات جب بولا جائے گا تو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سب اس کے اندر شامل ہیں. معاشرت, اخلاق اور معاملات, یہ 5 حصے ہیں اسلام کے. اگر ان 5 میں سے, جیسے اسلام کی بنیاد ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ 5 چیزوں پر ہے, تو وہ بھی صحیح ہے, لیکن اسلام کے حصے کتنے ہیں؟ جیسے قیامت کی جو عدالت لگے گی اس میں کن کن چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. 5 کاؤنٹر ہوں گے. جیسے آپ بینک وغیرہ جاتے ہیں, ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں, اس کاؤنٹر پہ یہ کام ہوگا. ایسا نہیں کہ سب کاؤنٹر بٹے ہیں تو سب جگہ ایک ہی جگہ ہر کام ہونے لگے, سب جگہ آپ کو جانا پڑتا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے. ویسے ہی اسلام کے 5 حصوں کے بارے میں یہ جب فٹ ہوگا, صحیح ہوگا, تب جا کر کے ہمارا اسلام کیا ہوگا, مکمل ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ. اسلام بھی مکمل ہو, اس پر عمل بھی مکمل ہو, اور یہ دونوں چیزیں اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. اللہ کی توفیق نہ ہو تو نہیں کر سکتا ہے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب, مجھے تو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے اور اسی کی طرف رجوع ہونا ہے, اسی پر بھروسہ ہے. کئی جگہ اللہ نے فرمایا جو لوگ غیر اللہ کو ان الذین تدعون من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت, جو اللہ کے علامت دوست بناتے ہیں, کارساز بناتے ہیں, ان کی مثال ایسے جیسے مکڑی کا جالا. مکڑی کا جالا ایسے بے حیثیت ہے. غیر اللہ کی حیثیت کیا ہے؟ مکڑی کا جالا. اگر وقت نفع نہیں ہے, اگر کسی کو نفع پہنچ رہا, محسوس ہو رہا, تو کتنے دن نفع پہنچائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کو دعوت دیا کہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, اے میرے ابا جان آپ ایسے کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں, کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ایک جگہ اور بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں جب میں قوم کو دعوت دیا تو اس میں تذکرہ ہے هل ينفعونكم او يضرون, کہ بت آپ کو نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو انسان 2 چیزوں کی طرف جھکتا ہے. 2 چیز جس کے اندر ہوگی اس میں مذہب دین نہیں دیکھا جائے گا. نفع پہنچانے کی صلاحیت, اس لیے ہم دیکھو غیروں سے بھی تعلقات رکھتے ہیں, معاملات کرتے ہیں, کیونکہ ان سے نفع پہنچے گا. تو نفع پہنچانے کی صلاحیت جس کے اندر بھی ہوگی, جس زمانے میں ہوگی, جو قوم کو, اپنی برادری کو اور اپنے ملک کو, اپنے خاندان کو جو بھی نفع پہنچائے گا وہ باقی رہے گا. جو نفع نہیں پہنچائے گا, اب یہ کیا ہے, لائٹ جل رہی ہے, یہ نفع دے رہا ہے, روشنی ہے, ابھی یہ روشنی بند تو کہیں گے کہ کل الیکٹریشین کو بلاؤ, اس کو دوسرا لگاؤ. تو ویسے ہی ہم یہ سوچیں کہ ہم انسان ہیں, سب سے افضل ہیں, ہمارے ذات سے کتنے انسانوں کو نفع پہنچ رہا ہے, کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہم نفع پہنچا رہے ہیں یا مصیبت بنے ہوئے ہیں, یا ہم ایک جو ہے اپنے لیے بھی مصیبت, قوم کے لیے بھی مصیبت, گھر والوں کے لیے مصیبت, یہ نفع کا ذریعہ نہیں ہے. تو یہ غور کرنا, هل ينفعونكم او يضرون, کیا آپ کو یہ بت نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ یہ بت ہی کے بارے میں نہیں ہے, ہر چیز میں جس کے اندر بھی نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ چیز باقی رہتی ہے.
اور اصل نفع اور تو آخرت کا ہے، اصل نفع اور اصل کمائی تو کیا ہے؟ آخرت کی ہے۔ اگر یہاں پر جس جذبے سے اخلاص ہوگا اور دینی جذبہ ہوگا اور حوصلہ ہوگا، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اعمال وزنی بنتا ہے۔ اس لیے ترازو بھی الگ الگ کوالٹی کے ہوتے ہیں، سونا تولنے کا ترازو الگ ہوتا ہے، آلو چاول تولنے کا ایک طرح، مٹھائی تولنے کا ایک طرح، لیکن سونا کا الگ۔ ویسے نیتوں کو تولا جائے گا قیامت میں، تو ہم یہاں بیٹھے ہیں کس نیت سے بیٹھے ہیں؟ کہ ہم درس دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ تو سب کی نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہماری زندگی میں، ہمارے نسلوں میں قرآن و ایمان آ جائے۔ یہ نہیں کہ لوگ آ رہے تھے ہم بھی آ گئے، لوگ جا رہے تھے ہم بھی چلے آئے، یہ نہیں تو کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، تو نیت صحیح نہیں ہے۔ نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا۔ جسے ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، گھر بتائے مارکیٹ اور کہیں کیا لائے، گھر والے پوچھیں گے، یہ بات آتی ہے نا بار بار۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے تو اس سے مدد چاہتے ہیں۔ غیر اللہ، پیر ہو، نبی ہو، ولی ہو، ابدال ہو، کسی مدد نہیں چاہتے ہیں، ان کی بندگی نہیں کرتے ہم۔ اے اللہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہر نمازی کسی بھی مسلک کا ہو یہ پڑھتا ہے، لیکن یہ عقیدہ توحید اس کے اندر بتایا گیا، اور اوپر اللہ نے بتایا کہ ہم ہی ساری کائنات کا پالنے والا ہوں۔ ساری کائنات، تصور کریے کہ کوئی ایک شہر میں مالدار ہو جاتا ہے تو اس کی مثال دی جاتی ہے، ارے وہ گھروں میں چرچا ہوتا ہے، یہ اتنے بڑے ہیں کہ پورے رائے بریلی خرید لیں، پورا عالمیہ کالونی خرید لیں، اور اللہ کتنا بڑا ہے، پوری دنیا کا مالک ہے، اس کے چرچے نہیں ہوتے ہیں گھر میں، بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے۔ جس دن وہ راضی ہو جائے گا تو پوری سلطنت دیا بھی ہے۔ من کان اللہ کان، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، تو جب تو اس پوری سلطنت دے دیتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ نیت ہو اور یہ جذبہ ہو ہمارے اندر، پھر اللہ تعالیٰ سے بندے مومن مانگتا کیا ہے؟ توحید، مطلب توحید ہونے کے بعد، توحید کا سبق دینے کے بعد کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب کیا مانگ رہا؟ یہ دولت نہیں مانگ رہا، عہدہ نہیں مانگ رہا، منصب نہیں مانگ رہا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو ہدایت دے دیجیے۔ ہدایت اس طرح نہیں ملتی، ہدایت جو ہے طلب ہو اندر سے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اہدنا الصراط، اللہ ہم کو، پوری نسلوں کو، پورے ایمان والوں کو، مومن مرد مومن عورتوں کو، سب کو ہدایت دے دیجیے۔ کبھی تصور کرتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں، بس پڑھتے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہدایت سب سے بڑی دولت ہے، اسی ہدایت کو تو ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے سامنے کہا، اور کہا کہ کان میں کلمہ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، ہم بخشوا لیں گے۔ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے، بہت غمگین ہوئے، پھر آیت اتری انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ تو اللہ نے ہم سب کو ایمان اور قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت میں پیدا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نعمت، یہ سب نعمت دیا ہے، اس کی قدر کریں۔ جب قدر جس چیز کی نہیں ہوتی تو اللہ چھینتا چلا جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا۔